بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان خان آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کی رات 12 سے 1 پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان سمیت پوری دنیا میں۔ ہفتے کی رات جو آج دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بتا دوں، اور اتوار کی رات 12 بجے شروع ہوتا ہے، 1 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں، بالکل آخر میں جب جوابات ہو جاتے ہیں تو قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب دعا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی ایک بریک کے بعد بند کر دیتا ہے ٹی وی یا کہیں چلے جاتے ہیں، یا سیکنڈ بریک کے بعد، تو یہ یاد رکھیے کہ آخر میں دعا ہوتی ہے، اور دعا یہ بڑی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا میں اگر آپ شامل ہوں گے تو نامعلوم کسی کی آمین کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ گھر پہ ہوں چاہے سامنے ہوں، تو دوسرے کا بھی بیڑا پار اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل و کرم سے ہو جائے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ آخر میں دعا میں بھی، خاص طور پہ تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں سے یہی کہوں گا، دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے پروگرام، کہ آخر میں جب دعا ہوتی ہے، قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب دعا فرماتے ہیں، تو سب شامل ہوا کریں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کال نہیں لگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر شامل ہونے سے آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور اور معروف روحانی اسکالر قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ بہت، آپ سے کی دعائیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے خواتین و حضرات، پین و کاپی اپنے پاس رکھیے۔ آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون ہیں اور کہاں سے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میری بہن کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ہما اور اس کی والدہ کا نام ہے کہ کوثر پروین۔ جی جی، وہ بالکل بھی پڑھ نہیں پاتی ہے، اس کا حافظہ بالکل بھی پڑھائی میں چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ جی اور وہ ابھی ماشاءاللہ 12-13 سال کی ہو گئی، اور نرسری کے بچوں سے بھی برا حال ہے اس کا، پڑھ بالکل بھی نہیں پاتی۔ اور یہ بتا دیجئے اس کے حافظے کے لیے کہ کیا کریں۔ اور ایک اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا تھا، مکان نمبر 33 اور گلی نمبر 22 آپری روڈ، یہ بتا دیجئے کہ کچھ کیا ہوا کسی نے یہاں پر؟ نہیں، گلی مکان نمبر 22 ہے، علاقہ کون سا ہے؟ 33 بتا رہی ہیں، گلی نمبر آبکاری روڈ لاہور۔ آبکاری؟ جی، آبکاری تکیہ املی والا آبکاری روڈ لاہور، مکان نمبر 33 اور گلی نمبر 22 ہے۔ 22 ہے گلی نمبر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے کال اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عصمت بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا، لیکن وہ میں نے کر کے دیکھا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا نا، میرے شوہر ٹھیک نہیں ہو رہے۔ شوہر کا نام اور ساس کا نام؟ میرے شوہر کا نام عطا اللہ ہے اور میرا نام عصمت ہے۔ نہیں، عطا اللہ کی والدہ کا نام چاہیے نا۔ عطا اللہ کی والدہ کا نام سکینہ ہے۔ میرے شوہر کو اب ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے۔ میرے شوہر بہت بیمار ہوتے ہیں۔ جی، اللہ صحت دے۔ وہ گھر بھی نہیں جاتے، مطلب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی چاچی کہتی ہے کہ میں نے خود تعویذ کروائے تھے تاکہ وہ گھر نہ آ سکے۔ میرے پاس بھی اب آتے ہیں، ہم پنڈی میں رہتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں تو وہ مطلب ان کو تکلیف بات سنیے گا بابا صاحب کی۔ جی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کون سا وظیفہ دیا تھا؟ بابا صاحب پوچھ رہے ہیں۔ جی، کیا وظیفہ؟ وعلیکم السلام۔ کون سا وظیفہ دیا تھا آپ کو؟ آپ نے مجھے جو سورۃ قلم کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک آیت کرسی بتائی تھی کہ شام کو پڑھنا۔ میری بہن، آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، اتنی مشکل سے آپ یاد کر کے ہمیں بتا رہی ہیں۔ چلیں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کو توجہ سے سنا کریں، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ نہ پڑھنے کی وجہ یہی ہوتی کہ آپ کو جب میں نے سوال کیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں بتایا گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بابا صاحب بتائیں گے، دوبارہ سے سنیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ آج کے پروگرام کے تیسرے کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں بیٹے۔ جی زہرا جی۔ مجھے اپنی بیٹی کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ ان کا نام ہے مریم۔ جی کیا نام؟ اور ان کو دبئی سے جاب آئی ہے نا؟ دبئی سے جاب؟ جی کس کے؟ مریم کے لیے؟ جی ہاں، تو وہ جانا چاہ رہی ہے۔ اچھا،
ٹھیک ہے, تو کیا بہتر ہے یا نہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 جی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالوں کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی ہلو. جی جی, یہ اصل میں صرف ٹی وی کے والیوم آن ہونے کی وجہ سے ساری مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم آن کیا. بھائی جو بھی سن رہا ہے یہ مسئلہ نہیں حل ہو پائے گا. میں چاہ رہا ہوں آپ کو 1 سیکنڈ اور مل جائے تو ٹی وی کا والیوم جلدی سے بند ہو جائے گا تو لائن ڈراپ نہیں ہوگی, ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جو سن رہا ہے بند کر دے ٹی وی کا والیوم. جی جی ہلو. جی ہلو. جی ہلو. 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 بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. پہلے اس سے پہلے کہہ دوں تمام لوگوں سے ایک دفعہ پھر گزارش کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, اس کو میوٹ کریں تاکہ آپ کا مسئلہ نہ رہے. دیکھیں نا, ابھی جو کال تھی تو ہمارا کسی کا بھی بالکل قصور نہیں ہے, آپ کی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم آن رکھا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی کال لی جائے. بابا صاحب خاص طور پہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے متوجہ ہو کے, میں بھی, ہم سب پورا اسٹاف سنتا ہے کہ آپ کی کال ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. بڑے دل سے میں کہہ رہا ہوں, تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جب کال کیجیے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دی, بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمیرہ یاسمین بات کر رہی ہوں. سمیرہ یاسمین. والدہ کا نام؟ نسیم اختر. فرمائیے. جی میرا رشتے کا مسئلہ بنا, میں بہت سال ہو گئے, 12 سال پہلے میری بڑی بہن کا رشتہ ہوا تھا اور تب میرے رشتے بھی آتے تھے. جی جی. لیکن اب میرا رشتہ بھی نہیں آتا ہے اور میرے بھائی کا بھی رشتہ کافی عرصے سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں پہ بھی نہیں مل رہا, کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی کیا ہو جاتا ہے, لوگ گھر بھی آ جاتے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی. اچھا میری بہن بس جلدی سے بھائی کا نام بھی بتا دیے, دونوں کا رشتے کا مسئلہ ہے. جی میرا نام ہے سمیرہ یاسمین, والدہ کا نام نسیم اختر اور بھائی کا نام محمد آصف. آصف. محمد آصف. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. بھائی تھوڑا لاؤڈ بولیے گا, اونچا بولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہ محمد نسیم. محمد نسیم. نسیم بھائی. والدہ کا نام؟ چنا بیگم. چنا بیگم. چنا بیگم. جی چنا بی, فرمائیے. جی میں نے اپنا چیک کرانا قرض کے بارے میں اور کام کے بارے میں, سعودی عرب سے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. قرض کا مسئلہ ہے, بہت آہستہ آپ بات کر رہے ہیں. میں کوشش یہ کیجئے کہ جب کال کیجئے تو تھوڑا سا آپ کی آواز ہم تک بالکل صحیح آنی چاہیے. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں عابد بات کر رہا ہوں. عابد حسین میرا نام ہے. والدہ کا نام؟ عابد بھائی میری والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے. جی سر فرمائیے. بس جاب کا پوچھنا تھا. تعلیم بھی اللہ کا شکر ہے اچھی ہے, اور شادی کا پوچھنا تھا کہ کب تک اللہ پاک نے لکھ دی ہے. اللہ پاک نے لکھ دی ہے. اچھا یہ تو بابا صاحب نہیں اس طرح بتاتے. ٹھیک ہے, بابا صاحب سے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ٹی وی کا وظیفہ تھا نا وہ میرا جی, وہ جو وظیفہ بابا صاحب نے مجھے دیا تھا نا, وہ وظیفہ مجھے پڑھائی میں بہت کام آیا. وہ وظیفہ تھا یا عالم ہو یا اللہ ہو, 150 مرتبہ. سبحان اللہ. میں بابا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بار جی جی بولیں. بابا صاحب کو ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں. کریے بابا صاحب سے بات. جی بابا صاحب بات کیجیے. جی فرمائیے. بابا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ وظیفہ دینے کے لیے. آپ کی وجہ سے میری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے ابھی الحمدللہ. اللہ کامیاب فرمائے. آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے اتنا اچھے مارکس نمبر مل رہے. سبحان اللہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ انڈیا سے؟ نہیں میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. میرا نام معاذ ہے. اچھا سعودی عرب سے. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے کال کر کے بتایا کہ بابا صاحب کے دیے ہوئے وظائف سے. بہرحال
کوئی بتا رہا ہے یا نہیں، لیکن آپ نے بتایا ہے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں متوجہ بھی خاص طور پہ کروایا کہ یہ وظائف سے جو بابا صاحب دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس بات کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھیں گے اس بات کو کہ جو وظیفہ بتایا بابا صاحب نے، تو یہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ کامیاب جب ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بابا صاحب سے پوچھیں کہ پھر کسی وقت میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے میں نے ایک بات کو عام کر دیا ہے۔ ایسے کتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یا علیم ہو یا اللہ ہو، یہ پڑھنے کے لیے بتایا بابا صاحب نے، تو یہ کیا ہر شخص کے لیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پڑھائی کے لیے؟ تو وہ بھی آپ لوگ سے میں بلکہ بابا صاحب سے یہ سوال خود لے لوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میرا نام خلیل احمد ہے۔ خلیل بھائی، والدہ کا نام؟ جی میرا والدہ کا نام ہے نسرین۔ جی نسرین۔ جی جی فرمائیے۔ جی مجھے مرگی ٹائپ کے دورے پڑتے ہیں جی، اور مجھے پہلے یہ ہے کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کتنی دیر پہلے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دورہ پڑنے والا ہے؟ جی یہ آدھا منٹ، 1 منٹ، ٹھیک، دل کی دھڑکن میری بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے۔ تمام کالرز سے کہوں گا اب کال جب لی جائے گی تو انشاءاللہ جب جوابات ہو جائیں گے اس کے بعد اور کالرز کو شامل کریں گے۔ میں یہ چھوٹا سا مختصر سے بابا صاحب سے یہ بات پوچھ لیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ بچے نے جو پڑھائی کے لیے جو پڑھا ہے تو یہ کیا تمام جو بچے ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں جو جن کے ذہن کم ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے وظیفہ بابا صاحب عام کریں گے یا نہیں ہوتا اس کا؟ بالکل، میں نے اس کو علم العادات کا جو حساب ہے اس کے تحت علیم کے جو عدد ہیں وہ 150 ہیں، اور 150 مرتبہ وہ تمام بچے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں جن کا دل نہیں لگتا یا پڑھائی میں کمزور ہیں۔ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بابا صاحب وہ جوابات جو ہما بنت کوثر پروین میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 12 سال کی عمر ہے اور پڑھائی میں جو ہے نا بہت کمزور ہیں، تو پڑھائی کا ذکر چل رہا تھا تو یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ دوسرا اپنے مکان نمبر 33 گلی نمبر 2 آبکاری روڈ لاہور کا جو پوچھا، علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں، سورہ جن اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھیں، لوبان اور اجوائن لے لیں، اس پہ دم کریں اور دم کر کے اپنے گھر میں دھونی لگائیں 7 دن یا 11 دن، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، یہ پروگرام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پروگرام روحانی دنیا، اس میں میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں یہ علم العادات پہ مبنی ہے، اور اس میں جس کا مسئلہ ہوتا ہے پہلے ان کا نام اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہوتا ہے۔ اور تمام لوگوں کے لیے میں ایک بات بتا دوں، وہ جو لوگ رجوع بھی کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خاص بات ہے، خوشخبری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیس بک پیج جو بابا صاحب کا بنا ہوا ہے، اقبال باوا ARYQTV، اقبال باوا ARYQTV، اس پہ آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل اور مسئلے کے لیے جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اقبال باوا ARYQTV پہ۔ آخر میں بھی ایک دفعہ میں انشاءاللہ 2 دفعہ آپ کو کوشش کروں گا بتا دوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو لکھ لیں۔ تمام لوگوں سے کہوں گا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے، بڑی آسانی ہے کہ آپ کا رابطہ بابا صاحب سے ہر دم رہ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ بابا کیسا ہے؟ بابا صاحب الحمدللہ رب العالمین۔ بابا صاحب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ بھائی آپ ہی کی دعائیں ہیں بھائی آپ لوگوں کی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی ایران سے، میں رہائش ایران میں۔ جی میرا تھوڑا مسئلہ ہے بیماری کا نا، اچھا، بیمار ہوں۔ آپ کا نام؟ والدہ کا نام زلیخا ہے۔ زلیخا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ماں کا نام، میرا ماں کا نام، میرا نام اسحاق ہے۔ کیا نام؟ ماں کا نام زلیخا ہے۔ آپ کا نام سمجھ نہیں رہا؟ میرا نام اسحاق ہے۔ اسحاق بھائی جی جی دوبارہ کہیے کیا مسئلہ؟ مسئلہ میرا بیماری ہوتے میں بیمار سارا ڈاکٹر سے اسحاق بھائی اللہ آپ کو صحت دے ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں ہے۔ جی جی اسحاق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں طاہر محمود بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ رشیدہ بی بی جی۔
تو بھیا میرا یہ مسئلہ ہے کہ 2 مہینے سے میری بائیں آنکھ پھرک رہی ہے, دوسرا کاروبار کا مسئلہ تھوڑا ڈسٹرب بھی ہے. جی جی. تو ایک میری بیگم کا نام ہے فرزانہ اور اس کی والدہ کا نام ہے عذرا. عذرا جی. تو ان کا اولاد کا مسئلہ ہے. نہیں یہ تو آپ کی اولاد کا. فرزانہ بنت عذرا کتنے سال ہوئے ہیں؟ کتنے سال ہوگا شادی کو؟ سر اپنا شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور 5 سال کا وقت ہے, 2 بیٹیاں پہلے میری. اچھا, اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد سے آپ کو اور نوازے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا میرے بھائی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی, کون بات کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بھائی کی ڈسکس کرنا تھا. جی جی, بھائی کا نام اور والدہ کا. بھائی کا نام ہے یاسر. یاسر. والدہ کا نام ہے آسمہ. جی فرمائیے. آسمہ. آسمہ. کاروبار نہیں ہے. کاروبار نہیں ہے یا جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے تھے جو نہیں ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے, دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. شفیق بھائی, اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام. والدہ کا نام سکینہ. جی فرمائیے. کام کا مسئلہ ہے, سعودی انڈیا کا رہنے والا ہوں, 3 مہینے ہو گئے یہاں آ کے ہوئے, کام نہیں لگ رہا. کہاں پہ ہیں آپ؟ سعودیہ میں ہیں؟ لیکن جی قسیم میں ہیں. جی جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا میرے بھائی. وظائف انشاءاللہ بابا صاحب بتائیں گے. تمام لوگوں سے کہوں گا نماز کی پابندی رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جنید بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام فردوس ہے. جی جی. اور ان کی والدہ کا نام عنایت بی بی ہے. فرمائیے. کئی سالوں سے بیمار ہیں وہ. جو بھی علاج کرواتے ہیں کسی بھی قسم کا, تو علاج صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا, تو پھر کوئی نہ کوئی طبیب جو ہے نا وہ چینج کرتی رہتی ہیں. اچھا. اور پتہ نہیں چل رہا کہ مرض کیا ہے. ان کا چہرہ جو ہے نا وہ کافی کمزور ہو گیا. اس کے علاوہ زبان پہ کھچاؤ ہے, جسم میں الگ کئی قسم کی بیماریاں جو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. تمام جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت دے. بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. خواتین نظر چلتے ہیں جوابات کی طرف, دیکھیں گے بابا صاحب کیا فرماتے ہیں آپ تمام کالرز کے لیے. جی بابا صاحب. عطا اللہ بن سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ وظیفہ بتایا تھا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے وظیفہ صحیح طرح نہیں پڑھا. اچھا, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے ذکر للعالمین تک یہ 2 آیتیں ہیں, ان کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلانا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کی پھپھی نے کہا تھا کہ وہ ایسی ان کے اوپر کچھ کروا دیں گی کہ یہ صحتیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ خامخواہ کے دعوے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دعووں کے اوپر کوئی معاملے کو توجہ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ کوئی کچھ کروا دے گا تو ایسا ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں پر نظر رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس نے دنیا میں ہمیں اسباب تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر کوئی کروانے والا بھی ہے تو کاٹ کرنے والے بھی تو ہیں, تو اس پہ توجہ مت دیں, وظائف پہ توجہ دیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. دوسری چیز میں نے یہ آپ سے عرض کی تھی کہ تعویذات ان کو پلائے جا سکتے ہیں تو ضرور خط کے ذریعے منگوائیے گا. آپ نے نہ میرا خیال خط لکھا ہے نہ ہمیں کال کر کے اپنا ایڈریس لکھوایا ہے. ظاہر ہے جب آپ کوئی کسی طریقے کا ذریعہ یا ذرائع کوشش نہیں کریں گے منگوانے کی تو پھر کیسے کامیابی ہوگی. اسباب تلاش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اس طرح جس طرح بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, شفا دینے والی رب کی ذات ہے, مگر جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں تو ڈاکٹر کی طرح تعویذات ضرور منگوائیں. جس طرح دوائی پیتے ہیں تعویذ بھی پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. مریم بنت زہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دبئی نوکری کے سلسلے میں جا رہی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے سفر بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت سے بہتری فرمائے, آمین. سمیرہ یاسمین بنت نسیم اختر اور محمد آصف بن نسیم اختر کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, دونوں کے اوپر علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ایک تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد آپ 311 مرتبہ
یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، اور آصف بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ کے عطا سے کامیابی ہوگی، اور تعویذات بھی ضرور خط کے ذریعے منگوا لیں۔ بے شک، بالکل درست۔ محمد نسیم بن چنا بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں اور قرض بہت ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قرض سے سبکدوش فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ قرض میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ماڈل کالونی سے۔ جی جی، یہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بیٹے کا نام اور والدہ کا نام؟ بیٹے کا نام طہا غوث خان۔ طہا عباس خان؟ جی نہیں، طہا غوث طہا غوث، اچھا جی، اور والدہ کا نام ناہید خانم۔ جی فرمائیے۔ میں اس کے بات کرنا چاہتی کہ وہ بہت غصے والا ہے، بالکل۔ کتنی عمر ہے؟ 20 سال کا ہے۔ اچھا، اور پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، بس باہر کا زیادہ لگتا ہے، مارتا ہے اپنے گھر والے کا بات نہیں سنتا، باہر والے کا بات سنتا ہے یہ زیادہ، اور پتہ نہیں چڑچڑاپن بہت رہتا ہے، غصے میں بہت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جواب بنائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور پوچھنا تھا۔ جی جی، یہ نا میرے شوہر کا نا اچانک درد ہوا سینے میں، اور وہ ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، کچھ تھا ہی نہیں ان کو، بلڈ پریشر نہیں، شوگر نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، پتہ نہیں کیوں، اس وجہ سے دکھانا چاہیے، ان کا کاروبار بھی بہت وہ ٹھپ ہو گیا، اور ان کا نام بتا دیجیے۔ نام بتا دیجیے بابا صاحب۔ محمد غلام غوث خان۔ محمد غلام غوث خان، جی۔ ان کی امی کا نام ہے سیدہ بیگم۔ سیدہ یا سیدہ؟ خاتون، سیدہ خاتون۔ سیدہ خاتون۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ابھی 27 دسمبر سے ہوا تھا نا۔ اچھا جی جی جی، اور کاروبار میں بہت پریشان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جواب بنائے آپ کے لیے۔ ایک اور کو شامل کرتے ہیں، پھر چلیں گے جوابات کی طرف۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی، چلتے ہیں خواتین و حضرات جوابات کی طرف، دیکھتے ہیں بابا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی بابا صاحب۔ عابد حسین بن ممتاز بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا نوکری اور شادی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ شادی کب تک نصیب میں ہوگی۔ دیکھیں استخارے جو ہیں نا یہ ضنی ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہ کوئی نصیب کی بات، تو تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے اوپر راضی ہو کر استخارے ضرور کرائیں، حساب ضرور لگوائیں، مگر اس طرح کا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ غلط سوال ہے۔ تو میں ایسے سوالوں کے جواب دینے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتوں پہ نظر رکھیں، اس کے کرم کو تلاش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، اور رشتے کے بھی اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خلیل احمد بن نسرین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مرغی ہے، اور آپ کو محسوس ہو جاتا ہے چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلے، تو میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مجھے بھی مرغی کا مرض ہی لگ رہا ہے، اور مرغی کے لیے میں 7 تعویذ بھیجتا ہوں، جو ہر بدھ کو ایک ایک تعویذ باندھا جاتا ہے سیدھے بازو کے اوپر، اور 7واں بدھ جب آتا ہے تو تمام تعویذ ہاتھ والے، اور 7ویں تعویذ کو کھول کر گلے میں ایک ساتھ چمڑے میں سلوا کے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے الحمدللہ مرغی کا مرض صحیح ہو جاتا ہے، تو آپ تعویذات خط کے ذریعے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی یہ مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسحاق بن زلیخا، میرے بھائی آپ نے ایران سے میں کال کی، فرمایا بیمار رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ طاہر محمود بن رشیدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے۔ اب بائیں آنکھ پھڑکنے کا قرآن و حدیث میں تو کوئی ذکر اس طرح کا نہیں ہے کہ بائیں یا دائیں آنکھ پھڑکے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور میں نے طب کے معاملے میں یہ پڑھا ہے کہ جب پیٹ خراب ہوتا ہے انسان کا تو اس کی بائیں یا دائیں آنکھ جو ہے وہ پھڑکتی ہے، اور بعض لوگ اس طرح
اس میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، دائیں آنکھ پھڑک رہی تو سفر نہیں کرو، روڈ پار نہیں کرو، یہ نہیں کرو. یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. اس کا قرآن و حدیث سے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ جسم کا کوئی حصہ پھڑکے تو یہ کام مت کرو اور وہ کام مت کرو. تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خواتین و حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کو. پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. تمام لوگوں سے کہوں گا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو سوالات کے بعد جوابات بابا صاحب جب دیں گے تو آخر میں ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ٹکر پہ سامنے اسکرین پہ موجود ہوں گے اور آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. تو کافی ٹائم ملے گا. تو پین و کاپی ابھی بتا رہا ہوں، پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، پین و کاپی اپنے پاس رکھ لیے تاکہ ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز اسکرین پہ سامنے موجود ہوگا تو آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. آئیے خواتین و حضرات ایک کالر کی جانب چلیں، دیکھیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں بات کر رہی ہوں مہک حمزہ راولپنڈی سے. آپ کا نام؟ مہک حمزہ. مہک حمزہ. اور والدہ کا؟ جی میرا نام ہے مہک حمزہ اور میں نے اپنے بیٹے کا حساب کرانا ہے، محمد عمر حمزہ. حمزہ، عمر حمزہ. جی میری رات کو نا بہت زیادہ چیخیں مارتے. کتنی عمر ہے؟ 6 ماہ. 6 ماہ. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ ارشاد علی. جی والدہ کا نام؟ نور بی بی. فرمائیے. جی مجھے خواب آتے ہیں، کبھی میری والدہ مر جاتی خواب میں، کبھی والد صاحب مر جاتے ہیں. لیکن حیات ہے؟ بڑا پریشان. حیات ہیں؟ زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے. ماں باپ؟ ماشاءاللہ. اچھا اللہ صحت دے، تندرستی دے آپ کے والدین کو. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بابا صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ نصیر الدین اورنگی ٹاؤن کراچی سے. نصیر الدین. جی سر. والدہ کا نام؟ بادشاہ بی بی. بادشاہ بی بی. جی فرمائیے. سر 2010 سے بعد کام سیٹ نہیں ہو رہا ہے ہمارا. کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں دلچسپی نہیں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے آپ کے کاروبار میں، رزق میں، روزی رزق میں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. بہن کا جو نام ہے سائرہ بانو ہے، جو ہم لوگ جس کا نک نیم ہے اور جو ہم لوگ گھر میں پکارتے ہیں افشی نام ہے. افشی. امی کا نام ہے عشرت پروین. اصل نام کیا ہے؟ نہیں رشتے آنے پر بات نہیں ہو رہا ہے. جی رشتے آنے پر بات نہیں ہو رہا ہے. سائرہ بنت عشرت پروین کے متعلق پوچھ رہے ہو نا؟ جی جی سائرہ بنت عشرت پروین. ہاں سائرہ جو میری بہن کا نام ہے اور عشرت پروین جو میری والدہ کا نام ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، رشتوں کا مسئلہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید علی بات کر رہا ہوں. جاوید علی. جی. والدہ کا نام؟ عزیزہ. کیا نام ہے؟ عزیزہ. فرمائیے. سر جی میرا 2015 سے میرا کام بہت کمزور ہو رہا ہے، دن پہ دن کمزور ہو رہا ہے اور میں قرض سے ڈوبتا جا رہا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. خواتین و حضرات پھر ایک دفعہ بتا دوں یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. اب جوابات کے بعد ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز اسکرین پہ موجود ہوگا. آپ اس کو آرام سے نوٹ کر سکتے ہیں. پین اور کاپی اپنے پاس گھر میں جلدی سے رکھ لیے تاکہ اسکرین پہ جب سامنے آئے تو اس کو بآسانی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں جوابات کی طرف، دیکھیں بابا صاحب کیا فرماتے ہیں آپ تمام کالرز کے لیے. جی بابا صاحب. فرزانہ بنت عذرا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 2 بچیاں ہیں اور 5 سال کا گیپ ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. پھر بھی میں عرض کروں گا کہ خط کے ذریعے تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں، وہ پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور فرزانہ بہن عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ 343 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کریں، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. یاسر بن عاصمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی جو بھی کام کرتے ہیں وہ چلتا اور بند ہو جاتا ہے. علم العادات کے تحت میری بہن ان کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں. بھائی یاسر کو بولیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں.
خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، وہ ان کو پلائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد شفیق بن سکینہ میرے بھائی آپ نے فرمائے 3 ماہ سے سعودی عرب میں ہے، انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، کاروباری معاملات میں نوکری میں بڑے پریشان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، 490 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جنید بن فردوس میرے بھائی آپ نے اپنی والدہ فردوس بنت عنایت بی بی کے متعلق پوچھا کہ والدہ بہت بیمار ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں، خط لکھ کر تعویذات بھی منگوائیں اور والدہ کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، ساتھ ہی ان کے جسم کے اوپر بھی دم کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ۔ طاہا غوث خان بن ناہید خاتون میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچہ بہت غصہ کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں ہے، ظاہر ہے جب غصے کرے گا تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا اور باہر دوستوں میں گھومتا ہوگا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اس کی عادتیں اچھی ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا آپ نے محمد غلام غوث کے متعلق جو پوچھا ہے کہ ان کو اٹیک ہوا تھا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد عمر بن مہک میری بہن آپ نے بچے کے متعلق جو پوچھا ہے کہ یہ بہت روتا ہے، میرے حساب سے اس کے اوپر نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد بچے پہ دم کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور جب یہ سو جائے تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر الٹے کان میں دم کر دیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ڈرے گا نہیں اور اٹھے گا بھی نہیں ڈر کر، نہ چیخے مارے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد علی بن نور بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ والدین کو دیکھتا ہوں خواب میں مر جاتے ہیں، مسئلہ یہ کہ خوابوں کی دنیا جو ہے، خوابوں کی تعبیر جو ہمارے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ کال کریے گا، میں نے آپ کے حساب میں جو دیکھا ہے علم العادات کے تحت آپ کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نصیر الدین بن بادشاہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 2010 سے آپ کے کاروباری معاملات بڑے خراب ہیں، نقصان ہو رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سائرہ بنت عشرت پروین کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، علم العادات کے تحت الحمدللہ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، سائرہ کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ 266 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ اور خط کے ذریعے رشتے کا تعویذ بھی منگوا لیں، وہ پہنیں، انشاءاللہ جلد کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جاوید علی بن عزیزہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 2015 سے مستقل کام جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، 134 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کام میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ فیس بک پہ بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ فیس بک پیج جو آپ لوگوں کے لیے اقبال باوا ARYQTV، اقبال باوا ARYQTV پیج ہے، اور اس پہ آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر بہت آسانی آپ لوگوں کے لیے ہوگی۔ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ای میل ایڈریس، ویب سائٹ، فون نمبر سب اسکرین پہ کافی دیر سے موجود ہے، اس کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور تمام لوگوں سے کہوں گا ہم سب مل کے بابا صاحب کے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ بابا صاحب دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، آمین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موت في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. یا اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے مولا کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. آمین. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہسپتالوں میں گھروں میں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہیں جن کے کوئی کرنے والے نہیں ہیں جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا انہیں شفا کے لیے اسباب مہیا فرما. آمین. یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مسلمان پوری دنیا میں جس طرح پریشان ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا انتقال فرما گئے ہیں مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کی مغفرت فرما. آمین. ان کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین. جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. آمین. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب ثم آمین. فرما. یا اللہ ہمیں بھی ایمان و عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما. آمین. یا اللہ جنت البقیع مدفن جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.